السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. تبع آزاد قید رمضان پہ بھاری ہے. ایک آزاد خیال کے شخص پر رمضان المبارک کی قید، رمضان المبارک کے روزے، اس کا قیام، اس کی بتائی ہوئی مالک کائنات کی جانب سے ریسٹرکشنز جو ہیں، تبع آزاد قید رمضان پہ بھاری ہے. ایک آزاد خیال کے شخص پر یہ ساری قیدیں جو مالک کی جانب سے رمضان المبارک کے مہینے پہ ایک مسلمان پر عائد کی جاتی ہیں، وہ کس قدر بھاری ہیں. تبع آزاد قید رمضان پہ بھاری ہے. تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. جذب باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے. جو ذات یفعل اللہ ما یشاء ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بما تعملون بصیر ہے، علیم بذات الصدور ہے. درود و سلام سرور کائنات، آقا دو جہاں، امام الانبیاء، ختم الانبیاء، امام الرسل، سید الانبیاء، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحسن والحسین، امام الشیخین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور لاکھوں کروڑوں رحمت برکات ہوں صحابہ اکرام پر، تابعین اعظام پر، تبع تابعین پر، محدثین پر، علماء پر، جنہوں نے ابلاغ توحید کے لیے، پیغام توحید کے لیے، پیغام قرآن کے لیے، رسول اللہ کے فرمان کے لیے
قال اللہ اور قال الرسول کے لیے اگر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، اپنی زندگیوں سے وقت کو صرف کرنا پڑا تو اس سے بھی گریز نہ کیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ جس قدر اہم ہے اور جس قدر رحمتوں والا مہینہ ہے، اس قدر ہی اس سے تعلق رکھنے والی چیزیں بھی کثرت کے ساتھ ہیں۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک کا روزوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مالک کا اعلان ہے قرآن مجید میں، چیپٹر نمبر 2 ہے، سورۃ بقرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان المبارک کا تعلق قرآن کے ساتھ مالک کا اعلان ہے، چیپٹر 2 میں ہی سورۃ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان المبارک کا ہی تعلق اعتکاف کے ساتھ پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک طویل احادیث موجود ہیں۔ رمضان المبارک کا تعلق قیام کے ساتھ پیغمبر کا فرمان من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رمضان المبارک کا تعلق لیلۃ القدر کی رات کے ساتھ کائنات کے رب کا فرمان چیپٹر 30 میں موجود سورۃ القدر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر۔ اسی طریقے سے دوسرا مقام ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ رمضان المبارک کا تعلق مغفرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ، قیامت کی تیاری کے ساتھ، اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے ساتھ بھی ہے۔ کائنات کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث امام حاکم لے کر آئے ہیں اور جناب امام البانی نے اسے اپنی صحیح الترغیب والترہیب میں حدیث نمبر 985 کے تحت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں اس کے راوی جو ہیں کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احضر المنبر۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا او بھائی ممبر لے کر آؤ۔ فرمایا فحضرنا، ہم نے ممبر کو پیش کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فلما ارتقا درجتن، جب اللہ کے رسول پہلی سیڑھی چڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ فرمایا فلما ارتقا الدرجۃ الثانیہ، جب اللہ کے رسول دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ فلما ارتقا الدرجۃ الثالثہ، جب اللہ کے رسول تیسرے درجے پر پہنچے، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ فلما نزل قلنا یا رسول اللہ، جب اللہ کے رسول ممبر سے اتر گیا، ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه، ہم نے پہلے کبھی ایسے الفاظ آپ کی زبان مبارک سے نہیں سنے جو آج سنے ہیں اور آپ ممبر پر ایسے ایسے تشریف لے کر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت حال سے واقف کیا صحابہ کرام کو اور امت محمدیہ کے لیے کچھ پیغام دیا۔ فرمایا اے میرے صحابہ ان جبریل عرض لی فقال، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور آ کے مجھ سے کہا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، کہ اس شخص کے لیے بعد ہے، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، اس شخص کے لیے اس کا کوئی حال نہیں ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کو پایا تو اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکا، وہ قیامت کی تیاری نہ کر سکا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے آگے سے کہا آمین۔ فرمایا پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا فلما رقیت الثانیہ قال بعد من ذکرت عنده لم يصلی علیک، اس شخص کے لیے بھی ہلاکت ہے جس شخص کے پاس، جس شخص کے اوپر پیغمبر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا فقال آمین. فرمایا جب میں تیسری درجے پہ چڑھا، تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا من ادرک ابویہ الکبر عنده او احدہما فلم يدخلہ الجنہ، اس شخص کے لیے بھی ہلاکت ہے جس نے اپنے والدین کو پایا یا والدین میں سے کسی ایک کو پایا بڑھاپے میں، ان کی خدمت کر کے جنت کے حصول کو اپنے لیے ممکن نہیں بنا لیا، اس شخص کے لیے بھی ہلاکت ہے. پیغمبر کائنات علیہ السلام نے فرمایا آمین. اس حدیث مبارکہ سے یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ رمضان المبارک جہاں پہ دوسری چیزوں کے ساتھ الگ الگ ریلیشن اور تعلق رکھتا ہے، وہاں پہ رمضان کے ساتھ مغفرت بھی خاص ہے، رمضان کے ساتھ قیامت کی تیاری بھی خاص ہے. تو اگر ہم ان تمام تعلقات کو ایک ہی اس مجلس کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو حق بیان ممکن نہیں ہے، سمجھنا ممکن نہیں ہے. تو کیوں نہ ہم کسی ایک تعلق کو اچھے طریقے سے ذہن نشیں کر لیں، اپنے دلوں میں پیوست کر لیں اور اس ایک تعلق پر عمل کرتے ہوئے اپنے رمضان مبارک کو کم از کم گزارنے کی کوشش کریں تاکہ قیامت کی تیاری ہمارے لیے ممکن ہو. اس سے پہلے حکومت کی جانب سے جو انہوں نے قوانین لاگو کیے ہیں اس پر ساتھ ساتھ آپ لوگ عمل بھی کرتے جائیے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد کے تحت آپ لوگ حکومت کی جانب سے جو قوانین لاگو کی گئی ہیں مساجد کے لیے ان پر بھی عمل پیرا ہوں، کچھ کھلے کھلے ہو کر بیٹھیں. تو آج کے اس جمعۃ المبارک میں آپ اس کو موضوع کچھ اس طرح دے لیں، الاعمال الموجبۃ للشفاعہ، کہ ایسے کون سے اعمال ہیں جو کل قیامت کے دن کی تیاری کے لیے ہم رمضان المبارک میں سر انجام دے سکتے ہیں. ان اعمال کو سر انجام دینے کے بعد قیامت کے دن مالک کائنات کی جانب سے اللہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سفارشی پیدا کر دے گا. دیکھیں جب ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم بھاگتے ہیں، ریفرنسز تلاش کرتے ہیں، اور یار اس کا تعلق بہت ہے اس سے بات کرتے ہیں، فلاں کا تعلق بہت ہے اس سے بات کرتے ہیں. ایک تعلق یہ ہے جو کائنات کے رب نے یا پیغمبر کائنات علیہ السلام نے قیامت کی تیاری کے لیے ہمیں سکھلایا ہے. ہم نے اس تعلق کو انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں لاگو کرنا ہے. دیکھیں قیامت کی ہولناکی کو اگر بیان کیا جائے تب ہمیں سمجھ آئے گی کہ قیامت کو ہمیں کس کس چیز کی ضرورت ہے. میں ساری چیزوں کو بیان کرنے سے تو رہا، ایک صورت کو چھوٹی سی آپ کے سامنے رکھ کے اپنے موضوع کو آگے چلاتے ہیں. مالک کائنات، خالق کائنات یہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں چیپٹر نمبر 30 میں موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت. قیامت کی ہولناکی بڑی سخت ہے. آخری 3 سپاروں میں اکثر صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسے ایڈریس کی ہے. میں چند جملے صرف عرض کر کے موضوع گفتگو پہ آنا چاہتا ہوں. مالک کہتے ہیں اذا السماء انفطرت، کل قیامت کا دن ایسا دن ہوگا اذا السماء انفطرت جب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الکواکب انتصرت، یہ جو آپ کو ستارے سیارے نظر آ رہے ہیں اللہ اسے بکھیر دے گا. مالک کہتے ہیں وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہ سمندر، یہ دریا، یہ نہریں اللہ ان کو پھاڑ دے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہ قبریں الٹا پلٹا دی جائیں گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر انسان جان لے گا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے. مالک اس دن کہے گا یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، رب کریم کی ذات سے، اللہ کریم سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا. مالک تو وہ تھا الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے بڑے معتدل انداز میں پیدا کیا تھا. تیرے کانوں کی جگہ پہ کان تھے، ناک کی جگہ پہ ناک تھی، ناک کی جگہ پہ کان نہیں لگایا اللہ نے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اللہ نے چاہا والد پہ بھیجنا تھا، والد پہ، والدہ پہ، ماموں پہ، چاچو پہ، دادی پہ، نانی پہ، جس صورت پہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تجھے پیدا کیا. اللہ فرماتے ہیں کلا بل تکذبون بالدین، جب تیرے ہاتھ میں قوت آ گئی، دنیا کے اندر عہدہ آ گیا، طاقت آ گئی، تو نے پھر کیا کیا؟ تو نے قیامت کے دن کو بھلا دیا. قیامت کے دن کو بھلانے کے 2 انداز ہوا کرتے ہیں.
ایک تو یہاں تو انسان زبان سے کہتا ہے میں نہیں مانتا قیامت کو، یا پھر انسان اعمال سے کہتا ہے۔ زبان سے کہنے والے تو کافر ہیں، اعمال سے کہنے والوں کا کیا حال ہے؟ کلا بل تکذبون بالدین، کہ تم اعمال کے ذریعے بھی کیا کیا کرتے تھے؟ تمہارے عمل ہی ایسے نہیں تھے، تمہیں فکر ہی نہیں تھی قیامت کی۔ کلا بل تکذبون بالدین، قیامت کے دن کو تم نے جھٹلایا ہوا تھا۔ وَإِنَّا، اور یقیناً علیکم لحافظین، میرے نگہبان فرشتے ہر وقت تمہارے اوپر موجود تھے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم، آج جس نے نیکیاں کی ہوں گی دنیا کے اندر اس کو نعمتیں والی جگہ ملے گی۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، جس نے گناہ کے کام ارتکاب سر انجام دیے ہوں گے اس کے لیے جہنم ہے۔ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اس جہنم سے بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ قیامت کی ہولناکی تو کچھ ایسی ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ قیامت کی ہولناکی تو ایسی ہے، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ قیامت کی ہولناکی تو ایسی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس کا زلزلہ بڑا سخت ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى، لوگ ایک دوسرے کی جانب دیکھ کے کہہ رہے ہوں گے پتہ نہیں سارے لوگ نشے میں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وما هم بسکارى، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام کا فرمان ہے کل قیامت کے دن، جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتی ہیں قیامت کے دن جب سب لوگ معاشر میں اکٹھے ہوں گے، ننگے پاؤں ننگے بدن بغیر ختنہ کے وہاں پہ آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ سورج کو قریب کر دے گا، اتنا قریب کر دے گا کہ کہیں انسان جو ہے اپنے اپنے پسینوں میں غوطے لگا رہے ہوں گے۔ کچھ جو ہے جن کا پسینہ اپنے گناہوں کے مطابق ان کے ٹخنوں تک ہوگا، کچھ کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک، کچھ کا کوکھ تک، کچھ کا ان کے کندھوں تک، کچھ اس میں غوطے لگا رہے ہوں گے۔ مطلب کوئی ایسا سچویشن کریٹ ہوئی ہوگی کہ انسان کو کوئی دوسرے کی فکر نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ انبیاء کی وہ احادیث مبارکہ جو آپ سنتے رہتے ہیں، سارے انبیاء کے پاس جب لوگ اکٹھے ہو کے آئیں گے، حساب کتاب نہیں شروع ہو رہا ہوگا تو لوگ حضرت آدم کے پاس آئیں گے، جناب نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ کہیں سے کوئی بات نہیں مل رہی ہوگی، کوئی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اس وقت میں جس شخص کو مالک کی جانب سے سفارش مل جائے اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے، اس سے کیا بڑی چیز ہو سکتی ہے۔ تو آئیے ہم چند ان اعمال کا مطالعہ کرتے ہیں، ایسے اعمال سفارش کے، وہ اعمال نہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں، وہ چیزیں نہیں جو لوگ ایسی ہی بات کر دیتے ہیں بغیر ریفرنس کے، نہیں، بلکہ وہ اعمال جن پر پیغمبر کائنات علیہ السلام کی یا اللہ تعالیٰ کے قرآن کی مہر ثبت ہے کہ یہ کام کرنے والا شخص کل قیامت کے دن فلاں شخص کا یا فلاں چیز کا اس کے لیے سفارشی بن جائے گی، اور اس کی سفارش بھی ایسی ہوگی کہ وہ جنت میں داخل کر کے چھوڑے گی۔ ہم ان اعمال کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو آئیے حضرات، سب سے پہلا عمل جو کائنات کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے صحیح البخاری میں موجود ہے، کتاب الاذان ہے، باب الدعاء عند النداء ہے۔ یہ حدیث سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے ساتھ کتب حدیث میں دیگر جگہوں پر بھی موجود ہے۔ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کائنات سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال حین یسمع النداء، جس شخص نے مؤذن کی اذان کو سنا پھر وہی بول بولے جو مؤذن نے بولے، مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ شخص صاف جواب دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ شخص اس جملوں کا جواب دیتا ہے۔ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر بات پہنچتی ہے تو یہ وہی جملے بولتا ہے جو جملے اس کے پیغمبر نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، مؤذن آیا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، پھر اس نے یہ دعا پڑھی
اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت. یہاں تک جس نے یہ عمل اپنی زندگی میں لاگو کر لیا، اپنا معمول بنا لیا، کیا ہوگا کل قیامت کے دن؟ پیغمبر کائنات کی زبان کہہ رہی ہے حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، کل قیامت کے دن میں اس شخص کی سفارش کروں گا جب یہ شخص تنگیوں میں مبتلا ہوگا، جب یہ شخص پریشان ہوگا. اور پیغمبر کی زبان خود نہیں کہتی بلکہ پیغمبر کائنات کے رب کے قرآن کو پڑھیے، چیپٹر 27 ہے، مالک کا اعلان سورۃ النجم کی ورس نمبر 3 اور 4 میں، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. پیغمبر اس طرح کی احادیث جس طرح کی بھی بات بیان کرتے ہیں اپنی ذات سے اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے، بلکہ کائنات کا رب بتلاتا ہے کہ یہ پیغام لوگوں کو، امت محمدیہ کو دے دو کہ جس شخص نے مؤذن کی اذان کو سنا وہی جملے بولے جو مؤذن نے بولے، پھر یہ دعا پڑھی، کل قیامت کے دن کائنات کے پیغمبر اس شخص کی سفارش کریں گے. آئیے دوسرا اہم نقطہ، دوسرا وہ پوائنٹ، دوسرا وہ ضابطہ، دوسری وہ چیز جس پر کائنات کے پیغمبر کی مہر لگی ہو، پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہو کہ یہ عمل کرنے والا. دیکھیں جتنے اعمال آپ کے سامنے ایڈریس ہو سکے کر دوں گا، لیکن جو اس ساروں پر عمل کر لے تو اس کے لیے تو پھر سونے پہ سہاگے والی بات ہے. جو کم از کم ایک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ کم از کم اس نے ایک بات کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا، اپنی وساطت کے مطابق انسان لیتا ہے. تو آئیے دوسرا اہم نقطہ جو کائنات کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے قیامت کی تیاری کے متعلق، وہ ہے فرمایا کہ جس شخص نے صبح کے وقت اپنی زندگی کی صبح کو پایا 10 مرتبہ مجھ پہ درود بھیجا. صبح کے وقت 10 مرتبہ مجھ پہ درود بھیجا، اپنی زندگی کی شام کو پایا اور 10 مرتبہ پھر درود بھیجا. یہ جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریفرنس کے ساتھ طبرانی میں موجود ہے، حسن درجے کی روایت ہے، 2633 نمبر اس کا ریفرنس ہے. فرماتے ہیں جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صلی حین یصبح 10، جس شخص نے صبح کے وقت 10 مرتبہ درود بھیجا، وحین یمسی 10، اس نے شام کو پایا، شام کے وقت 10 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا. اب درود کون سا؟ اپنا بنایا ہوا نہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی بات پر عمل کیا جائے اس کا ثواب ہے، باقی کا نہیں ہے، اپنی مرضی سے نہیں. یا تو پھر درود ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں سکھلایا گیا ہے. اگر وقت تنگی کا شکوہ کرے تو پھر سنن ترمذی میں جو اتنی سی بات موجود ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا پڑھ لیں، 10 مرتبہ پڑھیں، اپنے بنائے ہوئے نہیں، درود ناجی، درود فلاں نہیں، بلکہ پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے تو پیغمبر کا بتلایا ہوا درود پڑھیں گے تو اس کا جو ثواب اور عقاب ملے گا اس کے علاوہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے صبح کے وقت اور شام کے وقت یہ عمل کیا، 10 مرتبہ مجھ پہ درود بھیجا، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، اس نے قیامت کے دن میری شفاعت کو پا لیا. کون کہہ رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. آئیے تیسری اہم بات وہ رمضان المبارک سے ریلیٹڈ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک کے روزوں کو رکھا اور رمضان کی راتوں کے قیام کو کیا، حدیث سنیے گا، رواہ احمد و طبرانی، اس کو امام البانی جو ہیں اپنی الترغیب و ترہیب میں لے کر آئے ہیں، حدیث نمبر 973 کے تحت. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ صیام، روزہ، والقرآن، اور قرآن کل قیامت کے دن شفاعت کرے گا اللہ کے ہاں اس شخص کی. کس کی؟ خود بتا رہے ہیں اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا صیام آئے گا، روزہ آئے گا، اللہ تعالیٰ سے کہے گا ای ربی، اے میرے رب، منعتہ الطعام، یہ فلاں شخص جو تھا اس نے روزہ رکھا تھا، میں نے اسے کھانے سے روک رکھا تھا.
روزہ تھا نا اس کا. وہ شہوات، اس کا روزہ تھا. میں نے اس کو برے کاموں سے، میں نے اسے لوڈو کھیلنے سے، میں نے اسے گیمیں کھیلنے سے، میں نے اسے ڈرامے دیکھنے سے، میں نے اسے فضولیات سے. کس کی صفات ہو رہی ہے؟ یہ سن لیں، حدیث کے الفاظ ہیں وہ شہوات کی تشریح پڑھیں، بڑی لمبی ہے. میں چند اہم نکات جو ہمارے اندر برائیاں ان کو ڈسکشن کر رہا ہوں. پھر میں ای ربی منعتہ الطعام، اے اللہ اس نے میں نے اس کو کھانے سے روک کے رکھا، یہ رکا رہا. وہ شہوات، یہ روزے کو پورا کرنے کے لیے شہوات کے کام نہیں کیا کرتا تھا. روزے کو پورا کرنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے غلط اور فضولیات میں نہیں پڑا کرتا تھا. میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اے میرے رب فشفعنی فیہ، میری سفارش اس کے لیے قبول فرما. ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا روزہ جو بات کر رہے ہم اس بات پر پورا اترتے ہیں؟ اگر اترتے ہیں تو پھر ہم سفارش کے مستحق ہیں، پھر ہمارے روزے قبول ہیں، اللہ کے ہاں اس کی قبولیت کا درجہ ہے. آئیے قرآن کیا کہہ رہے؟ قرآن یہ کہہ رہے وَيَقُولُ الْقُرْآن، قرآن آ کے کہے گا مَنَعْتُهُ النَّوْمَ، اللہ نیند تو بڑی آتی تھی اس شخص کو، دل بڑا چاہتا تھا عشاء کی نماز کافی لمبی ہوگی، اب جا کے آرام کرتا ہوں، آج چھوڑ دیں تراویح، آج چلیں رات کو قیام کریں گے. رات کو پھر نہیں قیام کیا اس نے، اس کا دل بڑا کرتا تھا چلو سویا رہوں، لیکن رات کو پھر اٹھ گیا قیام کرنے کے لیے. فرمایا اے میرے رب منعتہ النوم، میں نے اسے نیند سے روکے رکھا، رات کی نیند سے. فشفعنی فیہ، میری سفارش کو قبول فرما. قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ایک گارنٹی دی ہے. فرمایا قال فیشفعان، ایسا نہیں ہے کہ قرآن سفارش کرے اور روزہ سفارش کرے کسی بندے کی اور اس کی سفارش قبول نہ ہو. نہیں، ان دونوں کی سفارش قبول ہوگی اللہ کے ہاں، جس کے لیے انہوں نے سفارش کر دی، اور کریں گے ان کے لیے جنہوں نے ان دونوں چیزوں کا حق ادا کیا ہے، باقیوں کے لیے نہیں ہے. تو یہ تیسرا عام نقطہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والے اپنے روزوں کو کس طرح اہمیت دیں، اور رمضان المبارک کے قیام کو کس قدر اہمیت ہے کہ کل قیامت کے دن کی تیاری ہماری اس طریقے سے ممکن ہے. آئیے چوتھا اہم نقطہ اور آخری بیان کر دیتے ہیں، نکات تو کافی ہیں، وقت کم ہے. وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی جناب ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول ہیں. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ مسلم میں روایت موجود ہے صحیح المسلم میں، کہتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اکثر اپنی راتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی، دوسری حاجت کے لیے کوئی پانی، دوسری چیزیں جو ضرورت ہوتی تھی، ضرورت کا جو چیزیں ہوتی تھی میں انہیں مہیا کیا کرتا تھا. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جناب ربیعہ بن کعب الاسلمی سے، کہا سوال کر، اے ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی جانب سے نہیں کہا تھا، بلکہ اللہ نے کہا ہوگا تو کہا ہے اللہ کے رسول نے. کہا سوال کر. جناب ربیعہ بن کعب نے سوال کیا، یہ نہیں کہا کہ مجھے مال چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے یہ چاہیے، کھانا کم ہے، روٹی کم ہے، سالن کم، یہ ایسا کچھ نہیں کہا، یا فلاں چیز بینک بیلنس نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. الفاظ سنیے، کہا اللہ کے رسول اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول میں صرف اتنی بات چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن آپ کا رفیق بن جاؤں. کل قیامت کے دن آپ کا جہاں پہ جنت میں گھر ہو، میرا گھر پڑوس میں ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک بات کہی. پہلے تو اس سے پوچھا اے ربیعہ مجھے یہ بتاؤ کہ او غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ چاہتے ہو؟ یعنی کہ بھی تم نے ایک چیز مانگ لی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور چاہیے؟ جناب ربیعہ نے سوچا ہوگا کہ بھائی میں نے سارا کچھ تو مانگ لیا ہے، ایک امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کل قیامت کے دن پڑوس مل جائے، اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کہا ہوا ذاکا، اللہ کے رسول بس اتنا ہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی اسے، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ،
اے ربیہ پھر کثرت سجود کے ساتھ تو میری مدد کر، کثرت سجود کے ساتھ یعنی کثرت نوافل کے ساتھ تو میری مدد کر۔ اور سب سے افضل نوافل کون سے ہیں؟ نماز تہجد کے، رات کی نماز کے، قیام اللیل کے، نماز تراویح کے، وتر کے، یہ چاروں ایک مختلف نام ہے ایک ہی چیز کے۔ تو یہ رات کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غالباً ابن ماجہ میں کہا کہ یہ رات کی نماز جو افضل ہے وہ نوافل میں رات کی نماز سب سے افضل ہے۔ تو یہاں سے ایک بات پتہ لگتی ہے کہ کل قیامت کے دن پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کی پڑوس کے لیے سفارش کریں گے جو شخص کثرت سجود کرتا ہے، کثرت نوافل ادا کرتا ہے، تہجد کو اپنی زندگی کا معمول بناتا ہے، قیام اللیل کو رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی اپنی زندگی کا معمول بناتا ہے، کل قیامت کے دن یہ شخص بھی پیغمبر کائنات کی احادیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثبت ہونے کے بعد یہ بات پتہ لگتی ہے کہ یہ شخص بھی قیامت کے دن پیغمبر کائنات کی سفارش کا مستحق ٹھہرے گا۔ دعا یہ ہے کہ یہ چار اہم نکات جو آپ کے سامنے رکھے ہیں قیامت کی تیاری کے حوالے سے اللہ مجھے اور آپ کو ان سب پر یا ان میں سے کسی ایک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ قیامت کی تیاری رمضان المبارک کے ہی اسی جمعے سے ہم اخذ کرتے ہوئے، اس جمعے سے یہ سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی قیامت کی تیاری کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔